دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اور آپ صرف ایمان کی قیمت کو پوری زندگی ادا کرنا چاہے، کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ اس نعمت کے عوض میں، اس نعمت کے بدلے میں اگر دنیا کی تمام تر شے کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، تو ایمان کا پلڑا جو ہوگا وہ جھک جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ایمان کی نعمت عظیم نعمت، اس کی حقیقت کا اگر ہم اور آپ اندازہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھ جائیے، جس فرمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ تو یہ کافر لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب یہ پھنسیں گے تو یہ کفار فدیے کے طور پر، وہاں تو کوئی روپیہ پیسہ لے کر کے جاتا نہیں ہے، لیکن سپوز ڈیٹ اگر فدیے کے طور پر یہ لوگ زمین بھر سونا ایمان کے عوض میں دینا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ مسجد بھر سونا نہیں، غور کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کفار قیامت کے دن زمین بھر کر سونا اگر خرچ دینا چاہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ ایمان ہمیں اور آپ کو مفت میں مل گیا نا، ایمان کی حقیقت ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا اہل الکتاب، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الکافرون، کسی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس، کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا، کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو خطاب کیا، کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کیا، اور کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بھیا سنو،
جن مقام پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، تو اگلی آیت پر مکمل طور پر کان لگا کر وہ سننے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی جو آیت کے اندر حکم دے گا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا، یا نہیں تو کسی کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شروع میں شراب کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو شروع زمانے میں نشہ کر کے نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ یا دوسری مقامات پر اب دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو تم اپنا کاروبار بند کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طرف کیا کرو، دوڑ پڑو، لپک پڑو۔ تو ان دو مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ بہرے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل علم نے واضح طور پہ ایمان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اقرار باللسان، نمبر 2 تصدیق بالقلب، اور نمبر 3 وعمل بالجوارح۔ یہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اگر 3 چیز نہیں ہے تو وہ انسان ایمان سے خالی ہے۔ پہلے نمبر پہ کہا کہ اقرار باللسان، آدمی زبان کے ذریعے یہ اقرار کرے۔ کس چیز کا؟ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کو ہم اور آپ کلمے کے اندر اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پہلے ہم نفی کرتے ہیں، بعد میں چل کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بات کرتے ہیں۔ پہلے اگر نفی نہیں کریں گے، کیونکہ اس روئے زمین پر بہت سارے معبودان باطلہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الباطل، کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے یہ معبودان باطلہ ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں۔ معبود حق، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ زبان کے ذریعے اقرار کرنی چاہیے۔ نمبر 2 وتصدیق بالقلب، جب آپ نے اقرار کر لیا زبان کے ذریعے تو آپ پھر دل کی گہرائی سے، سچائی کے ساتھ آپ اس کی تصدیق کیجیے کہ یہیں اس روئے زمین کا، تمام جاندار کا، تمام چیزوں کا خالق و مالک و رازق اور مدبر کائنات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب ان 2 چیزوں کو آپ نے مان لیا
تب ایک آتا ہے وہ عمل بالجوارح، اعضاء و جوارح کے ذریعے آپ عمل کر کے یہ ثابت کیجئے کہ ہم جو عبادت و بندگی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل کی گہرائی سے وہ تصدیق نہیں کرتا ہے، تو کیا اس شخص کا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل آپ لے لیجئے، اس کی دلیل یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص تھا جو دل کی گہرائی سے قبول کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی حاکم نہیں، اس روئے زمین کا خالق مالک رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مرا جہنم رسید ہو گیا۔ اسی طریقے سے مدینے کے اندر ایک شخص تھا جو زبان سے اقرار کرتا تھا لیکن دل سے مانتا نہیں تھا۔ جب وہ انتقال کرا تو وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اب آپ کہیے گا کہ مکے کے اندر کون شخص تھا اور مدینے کے اندر کون شخص تھا؟ تو مکے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا ابو طالب تھا، جنہوں نے ہر لمحہ، ہر رنج، ہر دکھ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آیا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے غرض سے اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے چچا قل لا الہ الا اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، زبان سے اقرار کر لیجئے، چونکہ دل سے تو تصدیق کرتا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صرف زبان سے اقرار کر لیجئے، باقی معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ وہیں پر مکے کے بدماش لوگ ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو طالب کو یہ آر دلا دیا اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ آخری وقت میں اب کیا تم خاک مسلمان ہو گئے؟ آخری وقت میں اگر تم نے اپنے زبان سے کلمے کا اظہار کر لیا تو یہ تو عبد المطلب کا ناک کٹ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ ابو طالب نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے باپ دادے کے دھرم پر ہی مروں گا، اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا، لوگوں کو دکھلانا، لیکن راہ راست پہ لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی دل کی گہرائی سے اگر قبول کر لے کہ اللہ ایک ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، لیکن اگر وہ زبان سے اظہار نہیں کرتا اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ مدینے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافق ہے، جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح و بیان کو بھی سنتا تھا، صرف زبان سے اقرار کرتا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن جب یہ مرا تو یہ بھی جہنم رسول ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق نہ کرے، مومن نہیں۔ اگر کوئی آدمی دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے، پھر بھی مومن نہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اب بڑھنے کی دلیل کیا ہے اور گھٹنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بڑھنے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے لرز اٹھتا ہے۔ کون؟ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی اس کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایمان کے اندر بہتری پیدا ہو جاتا ہے، زیادتی پیدا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہ ایمان گھٹتا کیسے ہے، اس کی دلیل ہے بخاری شریف کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا ہے۔ یہ وہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ان کا ایمان دیکھیے، یہ اپنے ایمان کو کیسے ٹٹولتے تھے۔ ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور کہہ کیا رہے ہیں، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس جملے کو سنا تو کہا کہ اے حنظلہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا اے ابو بکر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میرا ایمان کی کیفیت کچھ عجیب ہوتی ہے، اور جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح و بیان سنتا ہوں، تو میرا ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں تو ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے جب میں نکل جاتا ہوں تو میرے ایمان کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو یہ تو میرے ایمان کا بھی حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا بھی ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، جب میں گھر میں آ جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں تو میرا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ بالآخر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کا ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے مجلس میں جب ہوتا ہوں تو ہمارا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب میں گھر میں چلے جاتا ہوں تو میرا ایمان کیا ہے؟ گھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ اگر تمہارا ایمان ایک جیسا رہے جیسے تم میرے مجلس میں ہوتے ہو اور تمہارے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ ایمان کی کیفیت ایک جیسا ہو تو قسم اللہ کی یہ آسمان سے یہ فرشتے اتر کر کے تمہارے راستے میں سلام کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، من رأى منکم منکرا، جب تم کسی منکر کو دیکھو، خلاف شرع کام کو دیکھو، تو تمہارے اندر اگر قوت ہے، طاقت ہے تو تم اس کو ہاتھ سے مٹا دو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو تم اپنے زبان سے روکو، لیکن اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو تم اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کے کمتر درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر 3 صفتیں پائی گئی تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے۔ 3 چیز جس انسان کے اندر ہو اور وہ تینوں چیز اگر وہ اپنے اندر محسوس کر لے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان گویا کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اب کہیے گا کہ وہ 3 چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ آدمی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، خیش و اقارب سے محبت کرتا ہے، مال و زر سے محبت کرتا ہے، یہ سب فطری محبت ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور دنیا کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کم ہو تو سمجھو کہ اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یہ مٹھاس کوئی چکھی جانے والی چیز نہیں ہے بھائیوں، کیا آدمی اس کو کھا کر کے چکھ لے تو پھر حلاوت الایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو طاعت و بندگی کے اندر جی لگے۔ اگر جی لگ رہا ہے عبادت و بندگی کرنے میں تو سمجھ لے کہ اس انسان کو ایمان کی مٹھاس لگ چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی محبت کی نفی نہیں کی ہے۔ سورہ توبہ کی غالباً کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کی، آبا و اجداد کی محبت کی نفی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے اور قبیلے کے لوگ، و اموال اقترفتموها، اور وہ اموال جس کو تم جمع کرنے کے لیے ہمیشہ منہمک رہتے ہو، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو خدشہ لگا ہوا رہتا ہے، جس کو کم ہونے کا خدشہ لگا رہتا، وہ مساکن ترضونها، اور وہ حویلی، وہ بلڈنگ جس کے اندر تم رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام تر محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وارننگ ہے، فتربصوا، تو تم ہوشیار ہو جاؤ، فتربصوا، تو تم تیار ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی عذاب تم پر نازل کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے باپ سے زیادہ، ان کے بیٹے سے زیادہ، اور والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ انسان کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور اسی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کے راستہ طے کر رہے تھے، چل رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، الا نفسی، سوائے میری اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا نہیں ہو سکتا، عمر اللہ کی قسم، عمر ایسا نہیں ہو سکتا، عمر تم کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جملے کو سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، سوچا، اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات مجھ کو سمجھ میں آ گئی، اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن انت یا عمر، عمر یہی وہ بات تھی جو تم کو پہلے کہنی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کا اگر جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایمان کے معاملے میں ہم اور آپ کیا ہیں، بالکل زیرو ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ گوشت کھانے والا مسلمان ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو رومیوں نے جب گرفتار کر لیا تو قید کر کے لائے گئے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا، وہاں کے بادشاہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیشکش کیا اور کہا کہ اے حذیفہ، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، تو میں تمہیں عہدہ دے دوں گا، منصب دے دوں گا، حکومت دے دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان سے پھر جاؤں؟ کہا ہاں، ایمان سے پھر جاؤ۔ کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ بادشاہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے مسلمان قیدی جو تھے ان کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو اس مسلمان قیدی کو ہاتھ اور پاؤں ایک رسی سے باندھ کر کے جکڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ایک کڑھائی منگاؤ، کڑھائی منگایا گیا۔ پھر حکم یہ دیا کہ اس کے اندر تیل ڈالو، تیل ڈالا گیا، تیل کو خوب ابالا گیا۔ جب تیل ابل گیا تو اس مسلمان قیدی کو جس کا ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے اس کڑاہ کے اندر ڈال دیا۔ اندازہ کر لیجیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ اس مسلمان کو اس کڑاہ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تب وہ بادشاہ پھر پوچھتا ہے کہ اے حذیفہ، اب تم بتاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا ہے؟ اب تم ایمان سے پھرتے ہو یا نہیں پھرتے ہو؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایمان سے تو نہیں پھر سکتا ہوں، کیونکہ یہ شراب کی نشہ نہیں ہے، یہ ایمان کی نشہ ہے کہ جس انسان کو یہ نشہ لگ جائے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اگر مل جائے تو اس کو لاکھ ستایا جائے، لاکھ مارا جائے، لاکھ پیٹا جائے، اس کو حصیر کے اندر، چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے دھکنی دیا جائے، لیکن وہ ایمان سے پھرنے والا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ چلو حضرت حذیفہ کا بھی ہاتھ اور پاؤں کو باندھو۔ چنانچہ جب باندھا جا رہا تھا یا جب باندھ دیا گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بادشاہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حضرت حذیفہ ہل چکا ہے، اب میری بات کو تسلیم کر لے گا، میری بات کو قبول کر لے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو کھولو کھولو۔ چنانچہ رسی کو کھولا گیا،
بادشاہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری بات کو مان لو، میری بات کو تسلیم کر لو، میں تجھے مال و منصب بھی دوں گا، عہدہ اور حکومت بھی دوں گا، تم اسلام سے پھر جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے غلط سمجھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں رونے لگا ہوں اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میں اس کراہ کے اندر ڈالا جاؤں گا، اس ڈر سے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اپنے پروردگار عالم سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ فریاد کر رہا ہوں کہ یا رب، حذیفہ کے جسم کے اندر تو نے ایک جان ڈالا ہے، حذیفہ کے جسم کے اندر جتنے روئے ہیں، اگر اتنے روئے کے برابر اگر حضرت حذیفہ کے جسم کے اندر اگر روح ہوتی اور ایک ایک کر کے اس کراہ کے اندر ڈالا جاتا، پھر بھی حضرت حذیفہ ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں ایمان۔ کتنی پریشانی ہوئی، کتنی دشواری ہوئی، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ جب قیدی کو تیل کے اندر ڈالا گیا، کراہ کے اندر ڈالا گیا، چند منٹوں کے اندر گوشت الگ ہو گیا، ہڈی الگ ہو گئی، آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن ایمان کا یہ جذبہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان سے پھر نہیں رہا۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنی ہوگی اللہ اور اللہ کے نبی سے، نہیں تو آپ مومن نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے لڑ رہا ہے، بیٹا ابو جہل کے جانب سے لڑ رہا ہے۔ بیٹے کے تلوار کے نیچے ابو بکر کئی مرتبہ آ گئے، بیٹا نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور عبد الرحمن جب اسلام قبول کر لیا تو باپ اور بیٹے ایک روز مل کر کے کھانا تناول کر رہے ہیں۔ بات چلی تو بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی، بیٹا نے کہا کہ ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، درگزر کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما منہ کے اندر لقمہ ڈالے ہوئے ہیں، جلدی سے اس لقمے کو نگل گئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بیٹا ایک مرتبہ اور دہراؤ۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ ابا جنگ بدر کے موقع میں آپ میرے تلوار کے سائے تلے آ چکے تھے، میرے تلوار کے نیچے آ چکے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو، تم نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میرے تلوار کے سائے تلے آتے تو میں بیٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سمجھ کر کے تمہارے تن کو، تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت میرے بھائی۔ آج ہمارا اور آپ کا ایمان تو چند سکوں میں بک جاتے ہیں، چند ٹکوں میں بک جاتے ہیں، حالانکہ مومن کا ایمان بکنے والا نہیں ہوتا۔ مومن صادق ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، ہمیشہ حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے، چاہے دنیا اس کے خلاف جو کچھ بھی کر لے۔ تو یہ ہے ایمان کی حقیقت میرے بھائی۔ وقت میرا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری سبحانہ و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔